نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو ایک احسان اور یاد دلایا ہے، کیونکہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر تشریف لے آئے تو اب انہیں یہ فکر ہوئی کہ یہ ہمارا اخراج ہمیشہ کے لیے ہوا ہے یا پھر آئندہ ہم کو جنت میں آنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس جگہ یعنی زمین پر رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق رہے گا یا نہیں رہے گا، ان کے اطمینان کے لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ اب تو تم سب جنت سے اتر کر زمین پر چلے جاؤ، لیکن وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی اور ہم تمہارے پاس اپنی ہدایت یعنی عقل سلیم، عجائبات قدرت، حضرات انبیاء کرام، کتابیں اور پھر انبیاء کرام کے نائب علماء کرام اور مشائخ عظام بھیجتے رہیں گے۔ لیکن اس بار تو تم چوک گئے، آئندہ ایسا نہ کرنا، اس غلطی سے سبق حاصل کرنا۔ جو ہماری ہدایت کے موافق عمل کرے گا تو اس کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ کبھی گزری عمر سے غم ہوگا۔ چونکہ بظاہر خطاب حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوا ہے، مگر بباطن ان کی پشت میں جو ان کی اولاد اور ذریت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، ان کو بھی خطاب ہو رہا ہے۔ دونوں عالم میں تم سب کے سب شاد و خرم رہو گے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ قیامت کا دن بے دینوں کو تو پہاڑ سا معلوم ہوگا، یعنی بہت سخت اور دراز، لیکن جو لوگ نیک اور صالحین ہوں گے ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے 4 رکعت نماز پڑھنے کے اندر جو ٹائم لگتا ہے اتنا بھی ان کو محسوس نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ راحت و آرام میں ہوں گے اور بدکار تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے۔ تکلیف اور پریشانی میں وقت لمبا معلوم ہوتا ہے، راحت و آرام کے اندر وقت گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ قلنا اہبطوا، قلنا کے معنی ہم نے کہا، ہم نے فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، تم سب کے سب اتر جاؤ، جمیعاً کے معنی سب کے سب، منہا اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعا سب کے سب۔
تو سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی زوجہ حضرت حوا اور آپ کی ساری ذریت جو آپ کی پشت میں ہے، وہ سب زمین کی طرف کو چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اما کے معنی اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منہا میری جانب سے، منی میری جانب سے، ہدایا میری ہدایت، پس اگر ہمارے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، پس جس نے اتباع کی، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف تو ہوتا ہے آنے والی چیزوں کا، اور آنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت کا عذاب۔ تو جو لوگ نیک اور صالحین ہوتے ہیں، جو حضرات انبیاء کرام و رسل اعظام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو ان کو آنے والے یعنی آخرت کے عذاب سے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی آخرت کے بہترین انعامات سے نوازتا ہے، تو ولا هم یحزنون، تو ان کو اپنی گزری ہوئی عمر کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ انہیں یہ غم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جو عمر گزر گئی وہ کس مصرف اور کس مقصد میں گزر گئی، وہ ہم کو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ تو مگن ہوتے ہیں ان نعمتوں کے اندر جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، پس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں شامل فرمایا ہے، اور ہم اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل نبی، سب سے افضل رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا۔ ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، قرآن عظیم جیسی بہترین کتاب جو تعلیمات کے جواہر سے بھری ہوئی ہے وہ عطا فرمائی، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں دنیا کے چلے جانے کا، دنیا کی نعمتیں چھن جانے کا، دنیا کے نعمتیں ہم سے ختم ہو جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، اور آخرت کے عذاب کا ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل دعوت حق کو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ اللہ کا یہ کلام جس کا ترجمہ اور تشریح ہو رہی ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔